لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں آ کر بہت سارے لوگ غیبت اچھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے اللہ اکبر ذکر اذکار والے یہاں پہ چھن جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کا دل دکھتا، اس کا نام غیبت ہے۔ غیر فاسق، اس کی اصطلاح اور اس کی تشریح اہل علم سمجھتے ہیں۔ تو یہ غیبت جب تک کہ زبان غیبت سے نہ رکے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں؟ آج ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں، ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں؟ بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں یار یہ تو بے نمازی ہے، یار یہ تو زانی ہے، یار یہ تو حرام کھانے والا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے، ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی بھئی جب تک کہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ، پڑوسیوں کے لیے کینہ، رشتہ داروں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، احباب کے لیے کینہ، دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، دوستوں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، نہیں، بلکہ دل صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں کینوں کی وجہ سے دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، دلوں میں کینوں کی وجہ سے جو ہے وہ دعا سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی غیبت سے بچاؤ۔ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر کس کے بارے میں جو چاہے سوچیں۔ بھائی جس دنیا میں کہنے پہ پابندی نہیں ہے اس دنیا میں سوچنے پہ کیا پابندی ہوگی؟ لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، کہنے پہ جس کے بارے میں جو چاہو کہہ لو۔ ملک جمہوری ہو سکتا ہے کہ جو چاہو کہو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کہتا ہے جو کچھ کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں، بلکہ مذہب تو یہاں تک پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر نہ ہو تو اس کافر کے اندر کبھی وہ عیب زبردستی بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس میں وہ عیب تو تھا نہیں تو تم نے عیب لگایا کیوں؟ جتنا تھا اتنا ہی بیان کرتے، اس سے زیادہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے حجاج کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں کچھ باتیں کی اور وہ باتیں کچھ زیادہ تھی، حالانکہ حجاج تھا ظالم، جابر، بدترین آدمی تھا، کئی صحابہ کا قاتل ہے حجاج کئی صحابہ کا قاتل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کا قاتل ہے وہ،
بڑے بڑے اصحاب رسول کا قاتل ہے وہ. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے حجاج کے بارے میں بڑھ کر کے کچھ کہا تو فرمایا حجاج سے قیامت کے دن تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے تم پہ کیوں ظلم کیا تھا، لیکن تم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جو چیزیں حجاج میں نہیں تھی وہ الزامات تم نے حجاج میں کیوں لگائے تھے، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا. جب ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں قدرت پوچھے گی تو آج جس کے بارے میں جو چاہتے ہو منہ کھول کے بول دیتے ہو. کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ وہ تو فلانی کے ساتھ ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دیا، کسی کی ماں پہ الزام لگا دیا، کسی کی بہن پہ الزام لگا دیا، آئے ہوئے رشتوں کو ورگلا کر کے بہکا دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم محلوں میں ہو رہا ہے. کیا کافروں کے یہاں سے بھی ایسی رپورٹ آتی ہے کہ رشتے آئے تھے اور محلے والوں نے توڑوا دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے وہ مسلمان جو جمعہ کی نمازیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے درودیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے کلمے پڑھے، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان کو برداشت نہیں ہوتے اور جا کر کے جھوٹی سچی باتیں لگا کے ورگلا دیتے ہیں. بہت سی مائیں روتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو پاتے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اچھی ہے، کیوں آتے ہیں تو رشتے ماننے والے دیکھتے رہتے کون آیا، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے غلط غلط الزام لگا کر ورگلا دیتے ہیں. کیوں؟ قدرت دور نہیں ہے. اپنی زبان سے جو چاہو کرو، اپنے دل سے جو چاہو کرو، اپنی اعضاء سے جو چاہو کرو. تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے قدرت دیکھ رہی ہے. اور یاد رکھنا انسان سزا دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، اور قدرت سزا دیتی ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے. انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی ہے. اس لیے کبھی کسی کا برا مت کرو، کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، بلکہ ایک نسخہ آپ کو دے دوں. اگر اللہ والا بننا ہے تو سوچو کہ زمین کے اوپر سب سے برا میں ہی ہوں، اب مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کس کی برائی کیسے بیان کروں. یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے کہ راتوں کی رات بھر کی نفل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جو یہ تصور تمہیں وہاں تک پہنچائے. یہ وہ چیز ہے. دنیا میں آپ کا جھگڑا ہی سب سے ختم ہو جائے گا جس دن آپ نے محسوس کیا کہ میں روئے زمین کا سب سے برا انسان. کمنٹ شیئر ضرور کریے.